جی، پیارا رمضان میں پیارا اسلام، اور ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اب خلاصہ آج کے پارے کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 12ویں سپارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسٹارٹنگ میں ہو رہا ہے کہ زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ زمین پر ہوں، وہ آسمان پر ہوں، وہ کہیں بھی ہوں، جہاں جاندار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے وہ خیر و شر کی آزمائش ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم خیر کی طرف جائیں یا شر کی طرف۔ جب خیر کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت میں اور اللہ کے قریب ہیں۔ اب انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انسان کی خود غرضی یہ ہے، نعمت ملنے پر شکر ادا نہیں کرتا، مگر وہ نعمت اگر چھن جائے تو ناشکرا اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر مصیبت کے بعد نعمت ملے تو پھر اتراتا ہے، غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ کوئی نعمت مل جائے تو پھر غرور میں آتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یحب کل مختال فخور، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ عاجزی اور انکسامی رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے جو طلبگار ہیں، جو دنیا کو چاہتے ہیں، اللہ اس قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اس پارے کے اندر کہ ہم ان کو دنیا میں ہی دنیا دے دیں گے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، قرآن کی رفعت اور قرآن کی بلندی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کوئی جو اس قرآن کی 10 آیات کو لے کر آئے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، 950 سال وہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی استقامت ہے، اور استقامت اسے کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مریں اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں استقامت۔ 950 سال تک چند لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ کے لیے آزمائشیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ اے نوح تم کشتی بناؤ۔ جبریل امی آتے ہیں۔ یہ ناظرین آپ کی توجہ کے لیے پہلی مرتبہ شاید آپ سن رہے ہو کہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کا ڈیزائن جبریل امی لے کر آئے تھے، اور جبریل امی نے ان کو زمین پہ پورا نقشہ بتایا تھا کہ آپ کشتی اس طرح ڈیزائن کریں گے، اس پر یہ مخلوق ہوگی، اس پہ یہ مخلوق ہوگی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور عذاب آنا شروع ہوا، اور عذاب اس طرح آنا شروع ہوا تھا کہ بڑے خوبصورت قسم کے بادل آئے تھے، کالے بادل، اور کالے بادل آئے، انہوں نے بارش شروع کی۔ شروع میں تو وہ جو قوم تھی، قوم نوح، وہ خوشی سے اچھلنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ زمین سے بھی چشمے جاری ہو گئے تھے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کشتی میں نوح علیہ السلام اور اہل ایمان اور دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان کے جوڑے جوڑے نر اور مادہ اس کشتی میں موجود ہوئے، وہ کشتی چلنی شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم آ جاؤ، اس کشتی میں بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی مجھے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہے، بیٹے آج صرف اللہ تجھے بچائے گا، اس کے علاوہ کوئی بچانا نہیں ہے، بچانے والا نہیں ہے۔ یہی شاعر نے کہا نا، زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگاہباں ہے تو میرا۔ زمانہ برباد کرنا چاہتا ہے اور اللہ جسے آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی عزتوں کو تھامتا ہے اسے کوئی برباد نہیں کرتا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی میں سارے اہل ایمان آ جاتے ہیں اور پوری قوم نوح برباد ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تب وہ پانی اترتا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں آتے ہیں، جبھی انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد نبی کی تکذیب کرتی ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر قوم صالح کا تذکرہ ہے۔ صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا کہ آپ اس پہاڑ سے کسی اونٹنی کو نکال دیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لوگوں کے سامنے وہ اونٹنی نکلی ہے، مگر وہ اتنے بدبخت تھے کہ جو حرام کھائیں، حرام کا لقمہ کھائیں، اللہ تعالیٰ ان سے حق کو چھین لیتا ہے، ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا، اور لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا اور پھر اللہ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ پھر قوم لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو روحانیت کے بجائے گندگی پسند تھی، ان کو بدکاری پسند تھی، بد اخلاقی پسند تھی، اور اس کی وجہ سے پوری قوم لوط تباہ ہو گئی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی ناظرین؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وہ عبادات پہ فوکس ضرور کرتی تھی مگر حقوق العباد کو ڈنڈی مارتی تھی، وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی،
اور سب سے بڑی ان میں جو کمزوری تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی. اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. میرے وہ تاجر بھائی اور میرے وہ تمام بھائی یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے اور ہمارا چلتا ہوا کاروبار تباہ ہو جائے. تو ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں بلکہ پورا تول کریں. اللہ کی عبادت کرو, توکل کرو اور اعمال سے غافل نہ ہو. اب سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. سورہ یوسف مکی صورت ہے اور اس میں خواب کی تعبیر کا بھی تذکرہ ہے. یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان کا خواب سچا ہوگا, اور سچا خواب نبوت کا 46واں جز ہے. اس میں نظر بد کا بھی تذکرہ ہے. اور اس میں نظر بد کا تذکرہ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, ابھی میں آگے بیان کروں گا. وہ 11 بیٹوں کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا, تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہاری خوبصورتی, تمہاری تندرستی دیکھ کر ہائے نہ کہیں کہ تمہیں کہیں نظر نہ لگ جائے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے. اب آئیے اسٹارٹنگ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج, چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. یہ جب یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یوسف تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ حسد کریں گے تم سے, اور حسد کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکلیف دے دیں. اور پھر وہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں تکلیف دینا شروع کی. پھر بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا اور دھوکے کے ساتھ انہیں لے کے گئے, اور یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. اچھا. میں نے جب وہ روایت پوری پڑھی تو بڑا دل کانپ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بڑے بھائی ادھر مارتے تھے تو وہ دوسرے بھائی کے پاس جاتے, دوسرے بھائی مارتا وہ تیسرے کے پاس جاتے, تیسرا بھائی مارتا وہ چوتھے کے پاس جاتے, چوتھا بھائی مارتا وہ 5ویں کے پاس جاتے. اس طرح 10 بھائیوں کے گرد گھومے اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ سارے بھائی ان کو مار مار کے ایک کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں. بھائیوں نے سمجھا تھا کہ اب سارے راستے ختم ہو چکے ہیں, یوسف کا قصہ ختم ہو چکا ہے, مگر اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو کنویں سے نکال کر زمانے کا بادشاہ بنا دے. سبحان اللہ. جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں وہاں سے جو راستہ بناتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. جو آزمائش کے بعد اللہ مقام, آج لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے گرا دیں گے, اس کے راستے بند کر دیں گے, اس کا راستہ بند ہوگا تو یہ زمین پر آ جائے گا. یہ آپ کی بھول ہے. ایسا ہم نے دیکھا ہے, آپ جتنے راستے بند کرتے ہیں پھر اللہ ایسا راستہ بناتا ہے جو بندے کو کمال تک لے کر جاتا ہے. بے شک بے شک. اب آئیے, یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے, حسن یوسف مشہور ہے. قافلے والوں کو بھائیوں نے نکال کر بیچ دیا. قسمت قافلہ لے کے گیا, وہاں مصر کا بادشاہ عزیز مصر نے خرید لیا. عزیز مصر اپنے گھر لے کر آیا, بچے کو پالنا شروع کیا. وہ بچہ بڑا ہوا تو انتہائی خوبصورت, جو پالا تھا عزیز مصر کی بیوی نے, اس کا دل اس پر آ گیا. گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, دوڑنے لگے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پیچھے سے قمیص کھینچی تو کرتا پھٹ گیا. سامنے سے ہی بادشاہ آ گیا. عورت نے فوراً کہا یہ میرے ساتھ غلط کر رہا تھا. عزیز مصر نے اس وقت کے بڑے بڑے جو علماء تھے, بزرگ تھے, ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو مرد گناہ گار ہے, اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت گناہ گار ہے. مگر جب دیکھا تو پیچھے سے قمیص پھٹی تھی تو قرآن نے کہا کہ عزیز مصر نے کہا یہ عورتوں کی سازش ہے, اور انہیں قید میں بند کر دیا. پھر یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اللہ بڑھا رہا ہے. دیکھیں قید کر دیا, یہاں بھی قید ہو گئے. اب قید میں اللہ نے وہ روب عطا فرمایا, وہ ہیبت عطا فرمائی کہ سارے قیدی ان کی طرف آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اب 2 لوگوں نے خواب دیکھے. خواب کیا ہے؟ یا پھر خواب کا تذکرہ ہے. ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب کا یعنی انگور سے شراب کو نچوڑ رہا ہے, اور ایک نے خواب دیکھا کہ وہ سر پہ رکھ کے روٹی رکھا ہوا اور پرندے آ کے روٹی کھا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ یوسف تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو شراب کو کشید کر رہا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں جائے گا, مقرب خاص بن جائے گا, مشیر بن جائے گا, اور پھر اس کے بعد جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اس کو جانور کھائیں گے. اب آخری خواب ہے بادشاہ کا. بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ 7 گائیں, موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں. 7 سرسبز جو خوشے ہوتے ہیں وہ سوکھے خوشے موجود ہیں. یوسف علیہ السلام سے پوچھا, فرمایا کہ تمہارے ملک میں 7 سال قحط سالی آئی تو تم بندوبست کر لو. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ 7 سال جب قحط سالی آئی تو انہوں نے جو غلہ رکھا تھا وہ ملک میں تقسیم ہوتا رہا اور کوئی بھوک سے نہیں مرا. یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو دیکھ کے بادشاہ نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. فرمایا ایسے نہیں, جب تک میری گواہی لوگ نہ دیں اور تمہاری بیوی نہ دے میں باہر نہیں آؤں گا.
پھر یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ تمام خواتین کو بلایا گیا، خواتین نے گواہی دی کہ ہم حسن یوسف کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی نظر اور اس کی پاکیزگی کی تعریف کرتے ہیں. وہ باہر آئے اور اللہ نے ان کو زمانے کا بادشاہ بنا دیا. سبحان اچھا اللہ. یہاں پہ اس ایک نو مولود بچے نے بھی تو گواہی دی تھی. بالکل دی تھی. اچھا. قرآن مجید سے اس بارے کے اندر جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نومولود بچے نے کیا کہتے ہیں تعریف کی ہے اور ان کی گواہی دی ہے. اما عائشہ کی گواہی اللہ نے قرآن میں 18 آیتوں سے دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہم حسن سلوک کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سے سوال کا جواب سے پوچھنا تھا کہ جیسے اس سے پہلے ہم جنات کا ذکر کر رہے تھے، تو مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ موکلات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے موکلات کو بھیج کر آپ کو تنگ کرتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے موکل، ایک ہوتا ہے معاون. اچھا. موکل اسے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ شیطانی مخلوق کو بھیجتا ہے. اچھا. اور وہ شیطانی مخلوق کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو پڑھائیاں کر کے جادوگر جو بھیجتا ہے، اور وہ جا کر اگر کسی کو جا کر نقصان پہنچاتا ہے تو بعض کہتے ہیں وہ موکل ہیں. صحیح. بعض کہتے ہیں کہ اگر بندہ جب وظائف پڑھتا ہے، وظائف پڑھتا ہے تو اس وظائف کے اندر جو الفاظ یا حروف ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے. اس تاثیر کے ساتھ ساتھ اس حروف کے بھی اس حروف کا بھی ایک نور ہوتا ہے. صحیح. اس نور کے حوالے سے جب آپ بندہ عامل پڑھتا ہے یا جو ذکر اذکار کثرت سے کرتا ہے، تو وہ جو کثرت سے پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس سے جو نوری مخلوق بنتی ہے اس کو معاون کہتے ہیں. اور جب وہ معاون ہوتے ہیں تو جب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے حضرت یہ کام کر دیں یا یہ مسئلہ ہے، اور وہ یا اس کے پاس آتا ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ بعض دفعہ عامل اس کے لیے پڑھائی کرتا ہے تو اس کی نوری مخلوق اس عمل کو کرتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کچھ بھی نہیں کرتا مگر کام ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی نوری مخلوق اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اس کو معاون کہتے ہیں. صحیح. شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا.